وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ مختصر حمد و ثناء تعریفات اللہ رب العالمین کے ذات کے لیے ہیں، اس کے بعد بے شمار و درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اس طرح کا دن دیا ہے جس دن کے اندر ہم 1,00,000 نیکی کما سکتے ہیں، وہ جمعہ کا دن ہے۔ تو آج ہم اس مجلس میں، اس محفل میں ہم انشاءاللہ تعالی جمعے کی فضیلت اور ان کے اعمال کا ثواب آپ بھائیوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو سورج جس دن طلوع ہوتا ہے، وہ طلوع ہونے والا سورج وہ جمعے کا دن ہے۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت جمعے کے دن کا سورج طلوع ہوتا ہے تو انسان اور جنوں کے علاوہ اور جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب کے سب خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے آج قیامت نہ آ جائے۔ کیوں؟ یہ جمعۃ المبارک کا دن بہت بڑا بابرکت دن ہے۔ اس دن کے اندر کتنے ہی اعمال ہیں جو ہم کریں گے ان کے ثواب ہم لاکھوں کما سکتے ہیں۔ جس طرح کہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا، ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس شخص کے لیے نور ہی نور ہوگا۔ کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحمت کے فرشتے مسجد کے دروازے پہ رجسٹر رکھ کے بھیج جاتے ہیں۔ جو شخص سب سے پہلے آیا اس شخص کے نامہ اعمال میں اس شخص کے اعمال میں اونٹ کے قربانی کا ثواب، پھر جو بعد میں آیا پھر اس کی اور تفصیل ہے۔ اسی طرح جو شخص اول وقت میں آیا اور مسجد میں آ کے خاموشی سے امام صاحب کا خطبہ سنا اور خطبے کے دوران کوئی لغوی بات یا کوئی بھی بات نہیں کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کا 1 سال کے روزے اور قیام کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھوا دیتا ہے۔ دوسری ابن ماجہ کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ سارے اعمال کرے، امام صاحب کا خطبہ بھی غور سے سنے، اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 ہفتے کے گناہ اور 3 دن اور مطلب 10 دن کے گناہ اللہ تبارک و تعالی اس شخص کے معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیں کتنی فضیلت ہے اور کتنی اہمیت ہے جمعے کے دن کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن امام صاحب خطبہ دے رہا ہو اور خطبے کے دوران اگر اس شخص نے کوئی بات وغیرہ کی، حالانکہ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر امام صاحب خطبہ دے رہا ہو، اگر کوئی شخص خطبے کے دوران کوئی تنکا دیکھے، اگر اس شخص نے وہ تنکا بھی اٹھا کے باہر پھینک دیا، گویا کہ اس شخص نے بھی یہ لغوی حرکت کی۔ تو میرے محترم بھائیوں، ان چیزوں کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا۔ ایک اور روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے اوقات میں ایک اس طرح کی گھڑی ہے، جو بندہ اس گھڑی کو پالے اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے وہ وقت بتا دیا کہ وہ وقت بالکل قلیل ہے، بالکل کم ہے۔ اور روایتوں میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے 12 گھڑیوں میں تم لوگ اس وقت کو تلاش کرو، اس وقت کو تلاش کرو، جتنا ہو سکے تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں مانگو۔ اگر جس شخص نے وہ گھڑی پالی، اس شخص کی وہ کی ہوئی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کے بھی زندگی میں یہ جمعے آتے رہتے ہیں، اور تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی
اپنے جو ہے نامہ اعمال میں قربانی کا ثواب لکھوائیں. ہم جمعے کے دن سب سے پہلے مسجد میں جائیں, غور سے امام صاحب کا خطبہ سنیں اور خوب دعاؤں کا اہتمام کریں اور سورۃ الکہف کی ہم تلاوت کریں. یقین جانیے ان ایک دن میں یہ کیے ہوئے جانے والے اعمال ہمارے لیے لاکھوں نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور سب کو یہ سارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.